ہے। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلاغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت قدے میں لے گئے اور کہا، یہ عظمت اور رفت کے مالک تمہاری معبود ہے۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گرا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی روشن عقل، سلیم الفطرت اور عمدہ اخلاق نے جہلا والے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جو عزت و کرامت اور اخلاق و کردار کو پراگندہ کرتے ہیں اور عقل سلیم و انسانی فطرت کے منافی ہے۔ یقیناً ایسے لوگ ہی تبلیغی اور دعوتی تحریکوں کا ہر اول دستہ بنتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے افضل ترین فرد ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کا فہم حاصل کرے۔ استاد رفیق العظیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہلی زندگی پر یوں تاریخ لگائی ہے، وہ شخصیت جس نے بتوں کے درمیان پرورش پائی جبکہ رہنمائی کے لیے کسی دین یا شرع کا وجود نہ تھا، ان کے شرف و فضل اور اخلاق و کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے، انہی کا یہ مقام ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے قبول اسلام میں سبقت لے گئے اور وقت کے طاغوتوں کا سر نیچا کر کے اللہ کے اس سچے دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا جس نے اپنے ماننے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں سے گندگی دھو ڈالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ جاہلیت میں بھی عظمت اور رفت کے مینار اور اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کے عمدہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی گواہی سے اہل مکہ رطب اللساں تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا طعنہ نہ دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کی کردار کشی ان کا معمول تھا۔ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف یہی عیب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق میں سرگردہ رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مرکز و محور ایسے دین کی جستجو تھی جو فطرت سلیم اور عقل و بصیرت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں آپ کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و مذاہب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا۔ توحید کے علمبردار اور سچے دین کے متلاشی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمر بن نفیل کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی سلت کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمر سے پوچھا، اے بھلائی کے طالب، صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی کے ساتھ۔ امیہ کہنے لگا، کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن ابی سلت نے شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا بعثت کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگے، اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا؟ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا۔ ہاں یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا، نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ وہ کسی ظالمانہ کارروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن ابی سلت کے جو پسندیدہ اشعار سناتے ہیں ان میں یہ اشعار بھی شامل تھے، خبردار، ہمارا نبی ہم میں سے ہے، وہ ہمیں ہماری تخلیق کے آغاز سے لے کر ہماری موت کے بعد تک کے حالات بیان کرتا ہے۔ بلا شبہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے حاجی حج کرتے ہیں اور دین الہی کے ارکان بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش حق
اور انتظار بعثت رسول کی اس گھڑی میں روشن عقل و بصیرت، گہری فکر و نظر اور انتہائی ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے عہد جاہلیت میں فطر سلیم کے مالک اشخاص کے بہت سے اخبار و اشعار کو یاد کر لیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کس کو قص بن سعدہ کا کلام یاد ہے جو اس نے عکاظ کے بازار میں پڑھا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یاد ہے میں اس وقت عکاظ کے بازار میں موجود تھا۔ اپنے گندبی اونٹ پر سوار ہو کر قص بن سعدہ نے کہا تھا، اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو تاکہ تم ان سے مستفید ہو سکو۔ ہر ذی روح کو موت آئے گی اور جو مر گیا وہ گزر گیا۔ جس چیز کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تخلیق آسمان میں ایک عظیم و شان نشانی ہے اور زمین میں عبرتیں موجود ہیں۔ تمہارے لیے زمین کو بصورت بچھونا بچھایا گیا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جھلملا رہے ہیں، سمندروں کا پانی ہرگز گہرائی میں نہیں جائے گا۔ رات تاریک ہے، آسمانوں میں برج موجود ہیں۔ قص اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر تم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہو گئے ہیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سو گئے ہیں؟ پھر اس نے یہ اشعار کہے، میں نے موت کی ایسی گھاٹیاں دیکھیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور میں نے اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اس کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئی ہے۔ دوستو، قریش کی ساری قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سال میں 150 لوگ ہی مسلمان تھے تو وہ سب ارکم بن ابی ارکم کے گھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جبکہ مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کل رقم صرف 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور تنومند غلاموں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے احسان مند رہتے اور مشکل وقت میں تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کراتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا تو پتہ چلنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوری وہاں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے روانہ کیا، تو کفار نے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر تک چھوڑ آیا، تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو،
لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہے اور ابھی کہاں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ ام الخیر نے کہا، ہاں چلو۔ ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض سے ناگفتہ بے تھی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لے گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ اب کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے، آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں مسلمان ہو گئی۔ دوستو، اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کا حکم دیا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا۔ تو دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرماتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے، وہاں ایک مشرک قبیلے کا سردار ربیہ جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تکریم کرتا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ واپس لایا اور کفار سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ کفار نے ربیہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کر لیا کریں، وہاں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ قبیلے کے سردار ربیہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ بس پھر کیا تھا، مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا، سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے۔ اس صورتحال سے اکابر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ربیہ کو بلا بھیجا۔ تب ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے، لیکن اب ہمیں ڈر اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑ دیں۔ تو ربیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں موجود تھے،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہجرت سے پہلے ایک عظیم الشان واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوع پذیر ہوا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو معراج پر گئے اور اگلی صبح مکہ کے لوگوں کو معراج کے متعلق بتایا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تصدیق چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر سچ ہے۔ اس گواہی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد خدمت خلق میں سب سے آگے رہے۔ اس کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لیتے تھے۔ محلے میں اگر کسی کا کام ہوتا تو وہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ ناداروں کی مدد کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی اور روحانی سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو پھر بھی آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو محلے میں ایک لڑکی کو یہ فکر ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں، اب ہماری مدد کون کرے گا، ہمارے کام کون انجام دے گا، ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا۔ اس لڑکی نے یہ گمان کیا کہ اپنے کام خود کرنا یا کسی اور کے کام کرنا خلیفہ وقت کے شایان شان نہیں ہے۔ خلیفہ یا بادشاہ کے سارے کام اس کے نوکر چاکر اور درباری کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اپنے کام خود کرے یا دوسروں کی بکریوں کا دودھ نکالے۔ لیکن قربان جائیے خلیفہ اول پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں بکریاں دوہوں گا اور مجھے امید ہے کہ خلافت کا منصب مخلوق کی خدمت کرنے سے باز نہیں رکھے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان کے پہلے سے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک انسان تھے، سرکاری مال کا ایک پیسہ خود پر خرچ نہ کرتے تھے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر بہت سخت مزاج ہیں، تو آپ نے جواب دیا، ان پر جب بار خفت پڑے گا تو خود بخود نرم طبیعت ہو جائیں گے۔ دوستو، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 شادیاں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ام بکر تھی۔ ام بکر کا تعلق قبیلہ بنو قلب سے تھا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام بکر کو طلاق دے دی۔ قتیلہ بنی عبد العزہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ آپ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسلام لے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا۔ حبیبہ بنت خارجہ ایک انصار کی بیٹی تھیں۔ ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ ام کلثوم صحابیہ نہیں ہیں کیونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی وصال کے بعد پیدا ہوئی تھی، بلکہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض الوفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ سے ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوستو، اہل بیت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت شفقت فرماتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگ گئے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ مجھے مردوں میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح تمام اصحاب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے، اور پھر جس طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوتے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال سناتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔
گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اندھیرے 5 قسم کے ہیں اور ان کے چراغ بھی 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اندھیرا ہے، اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ نمبر 3، پل صراط اندھیرا ہے، اس کا چراغ یقین ہے۔ نمبر 4، گناہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ توبہ ہے۔ نمبر 5، آخرت اندھیرا ہے، اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اس دن پر رو جب تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عبس کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے۔ راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کر لیا کرے۔ لوگوں کے اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا، بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہوں اور وہ انہیں ان برے کاموں سے نہ روکیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقویٰ اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے، پاک دامنی فقیری کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، کثرت گریہ صفت خوف کی زینت ہے، اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ دوستو یقین کیجئے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اشراف ذات خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بیان کسی سمندر جیسے علم اور پہاڑوں جیسا فضل درکار ہے، مگر یہ بات آپ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شخصیت اسلام کی خدمت میں سب سے زیادہ پیش رہی، جس کی جان، مال اور خاندان نے سب سے زیادہ نبی رحمت کو نفع پہنچایا، وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذاتی شرافت و نجابت اور اسلام میں آپ کے مرتبہ و کمال سے ہر معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی بخوبی واقف ہے۔ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی سے اجتناب، سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف، واقعہ ہجرت میں آپ کی ہمراہی، ہر رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فطری اتفاق و اتحاد، مسلح رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت، خلافت بلا فصل کا مرتبہ، مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال اور جمع قرآن ایسے اعزازات ہیں جن کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا اور مانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مجلس میں تشریف لایا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھے ہوتے
اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی